بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ اور تمام گرد و انواع اطراف سے مصر کی رعیت آ کر جمع ہوئی۔ پھر تمام اہل مصر مجتمع ہو کر کہنے لگے کہ سارا غلہ غریبوں کے ہاتھوں نہ بیچا جائے، اگر ایسا کیا جاتا رہا تو وہ وقت قریب ہے کہ ہم لوگ بھوکے مریں گے۔ یہ سن کر حضرت یوسف نے فرمایا، تمام خلق اللہ کا اس میں حق ہے، اگر ہم نہ دیں گے تو اس لوگ محتاج رہیں گے، لہٰذا ان کو دینا لازمی ہے، اور غلہ سے محروم رکھنا سخت گناہ کا کام ہے، اور اگر ان کے ہاتھوں نہ بیچوں گا تو یہ لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ تب بقدر حاجت کے بیچتے رہیں، یہاں تک کہ سارے ملک میں کسی کے ہاتھ میں پیسہ اور درہم و دینار نہ رہا، اور سب کا سب حضرت یوسف کے خزانے میں داخل ہو گیا۔ پھر جب دوسرا سال آیا تو تمام مویشی لوگوں کے باعوض غلے کے حضرت یوسف کے پاس بک گئے، اور تیسرے سال میں تمام لونڈی باندی باعوض غلے کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بک گئے، اور چوتھے سال میں تمام کپڑے وغیرہ اور جو کچھ تھا حضرت یوسف کے ہاتھ بک گیا، اور پانچویں سال میں جو کچھ زمینیں تھیں بیچ ڈالی، اور چھٹے سال میں لوگوں نے اپنے بیٹی کو باعوض غلے کے بیع کر دیا، اور ساتویں سال میں لوگوں نے اپنی ذات کو حضرت یوسف کے پاس اجرت میں دے دیا۔ اور کوئی آدمی بھی سارے ملک میں ایسا نہ رہا کہ تمام نوکر چاکر خدمتگار لونڈی باندی حضرت یوسف کے نہ ہو گئے ہوں۔ یہ حال دیکھ کر تمام خلائق تعجب میں تھی، اور کہتی تھی کہ ہم نے کبھی اتنا بڑا بادشاہ نہیں دیکھا اور نہ کبھی سنا ہے۔ حضرت یوسف نے جب خلق اللہ کو غریب و ناچار دیکھا تو پھر بادشاہ ریان بن ولید سے کہا، شکر اس خدا کا ہے کہ اس نے مجھ کو کیا کیا نعمتیں بخشی، اگر ہر بال کے منہ میں 100 زبانیں بھی ہوں تو شکر نعمت کا اس کے ادا نہ ہو سکے گا۔ یہ سن کر ریان بن ولید نے کہا کہ حق ہے جو آپ فرماتے ہیں، میں کلیتا دستبردار ہوں، اور میں حضرت یوسف کو اختیار دیتا ہوں کہ وہ جو ان کی مرضی مبارک میں آئے وہی کریں۔ پھر حضرت یوسف نے فرمایا کہ میں نے اہل مصر کو خدا کی راہ پر آزاد کر دیا، اور تمام مال و اسباب جس کا تھا اسی کو واپس دے دیا۔ روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہرگز کھانا سیر ہو کر نہیں کھاتے تھے، اور تمام خلق اللہ کی موافقت کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں آسودہ ہو کر کھاتے اور بھوکے رہتے ہیں، اور آپ کے ملک مصر میں خزانہ و انبار اس قدر ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں اگر میں سیر ہو کر کھاؤں گا تو باقی لوگ بھوکے پیاسے رہیں گے، اور میں ان کو بھول جاؤں گا اور ان کو نظر انداز کر دوں گا، اور سیر ہو کر کھانا کھانا یہ کام ملک کے سرداروں کا نہیں ہے، اور آئندہ خدا کو کیا جواب دوں گا۔ جب 7واں سال تمام ہوا اور تقریباً 40 دن اور باقی بچے تو کچھ اناج غلہ مصر میں باقی نہ رہا۔ شدید بھوک کی وجہ سے حضرت یوسف کے پاس آ کر ملتجی ہوئے۔ حضرت یوسف نے لوگوں کے حال دیکھ کر متردد ہوئے، اور آدھی رات کو اٹھ کر تفریح و زاری کی، اے رب العالمین، تیرے بندے بھوک کی وجہ سے مرتے جاتے ہیں، اگر تو رحم نہ کرے گا تو تمام مخلوق ہلاک ہو جائے گی۔ تب خدا کا رحم ہوا، اور ایک آواز غیب سے آئی، اے یوسف، تو میرا پیارا ہے، تو کچھ بھی غم مت کر کہ تیری صورت ہی کو لوگوں کی غذا کر دوں گا، یعنی تیری صورت و جمال کو دیکھ کر لوگ آسودہ پیٹ ہو جائیں گے۔ پس اس حکم کو پاتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام ایک میدان میں جا بیٹھے، اور تمام لوگوں کو وہاں بلوایا، اور اپنا چہرہ مبارک سب کو دکھاتے۔ حضرت یوسف کے چہرہ مبارک کو دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگوں کی بھوک و پیاس جاتی رہی،
اور پھر ان کو کھانا کھانے کی حاجت نہ رہی۔ 40 دن کا قحط اسی طرح سے گزر گیا، اور 8ویں سال میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگوں کی پیاس بھوک جاتی رہی، اور پھر ان کو کھانا کھانے کی حاجت نہ رہی۔ 40 دن کا قحط اسی طرح سے گزر گیا، اور 8ویں سال میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کھیتی بہت اچھی ہوئی، اور اناج بے شمار پیدا ہوا، اور تمام مخلوقات خدا نے اس قحط سے نجات پائی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک لڑکا اندھا مادرزاد اس کو حضرت یوسف کے پاس لائے تاکہ حضرت یوسف اس کے واسطے خداوند قدوس سے دعا کرے کہ اس کی آنکھیں اچھی ہو جائیں۔ تو حضرت یوسف نے اپنا چہرہ مبارک اس لڑکے کی طرف کیا اور اپنے روشن چہرہ کی شعائیں اس پر ڈالیں، تو خدا کے فضل و کرم سے اس لڑکے کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ اکثر راویوں نے اس روایت کو یوں بیان کیا ہے کہ ملک مصر و شام میں جب قحط پھیل گیا اور کسی ملک میں اناج و غلہ نہ رہا سوائے حضرت یوسف کے، اور تمام مخلوق خدا اطراف میں غلہ حاصل کرنے کے لیے جاتی تھی اور مختلف جگہ سے معمولی غلہ لے کر آ جاتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اس قحط سالی میں مبتلا تھے، اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا کہ تم بھی مصر جاؤ اور وہاں کے عزیز سے مصر سے غلہ لے آؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حکم کو سن کر ان کے 10 بیٹوں نے مصر جانے کا قصد کیا، اور ایک چھوٹا بھائی بنیامین جس کا نام تھا اس کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ہی خاطر جمع کے لیے چھوڑ دیا۔ اور حضرت یعقوب کے بیٹوں کے پاس جو کچھ مال و متاع پشمینہ تھا وہ اپنے اونٹ پر لاد کر مصر کو چل دیے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ اور آئے بھائی حضرت یوسف کے پھر داخل ہوئے اس کے پاس، تو انہوں نے ان کو پہچانا اور ان کے بھائیوں نے ان کو نہیں پہچانا۔ حضرت یوسف جب ملک مصر کے مختار ہوئے، موافق 7 برس تک خود آبادی کی اور تمام ملکوں کا اناج بھرتے اور جمع کرتے، پھر 7 برس قحط سالی میں رہے۔ اس قحط سالی میں ایک ہی بھاؤ میانہ باندھ کر غلہ بکوایا، اپنے ملک والوں کو اور غیر ملکوں کو، پر ایک ہی بھاؤ سے فروخت کیا، مگر پردیسیوں کو ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ نہ دیتے تھے۔ اس اصول سے تمام خلائق کو سہولت رہی اور قحط کی مصیبت سے بچتی رہی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا خزانہ مال و دولت سے بھر گیا، اور ہر ملک میں یہ خبر تھی کہ مصر میں اناج و غلہ سستا ہے۔ یہ خبر سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ خریدنے کے واسطے مصر میں آئے، اور حضرت یوسف نے جب اپنے بھائیوں کو دور سے پہچان لیا تو فرمایا کہ ان سب کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ سب بھائی حضرت یوسف کے پاس آئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اچھی طرح سے یقین و واثق سے ان کو پہچان لیا، اور ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا۔ اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت یوسف اس وقت بادشاہی ٹوپی اپنے سر پر رکھ کر، لباس شاہانہ پہن کر، توق زریں پہن کر تخت شاہی پر بیٹھے تھے، اس لیے ان کو بھائیوں نے نہ پہچانا۔ اور بعض محققوں نے کہا ہے کہ انہوں نے یوسف پر ظلم کیا تھا، اور ظالموں کے دل سیاہ ہوتے ہیں، اس لیے حضرت یوسف کو نہ پہچانا۔ پھر جب حضرت یوسف نے ان کی طرف دیکھا تو زبان عبرانی میں اپنے بھائیوں سے بات چیت کرنے لگے۔ پھر اسی گفتگو میں حضرت یوسف نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو اور کہاں سے آئے ہو اور کیا کام کرتے ہو؟ مجھے تمہاری شکل و صورت سے پیار معلوم ہوتا ہے۔ وہ بولے کہ ہم کنعان سے آئے ہیں، پیشہ ہمارا اشبانی ہے، چونکہ ہماری ولایت میں قحط ہے، اس لیے اناج و غلہ خریدنے کو ہم لوگ یہاں آئے ہیں۔ حضرت یوسف نے ان لوگوں سے کہا ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگ جاسوس ہو اور اس شہر میں جاسوسی کو آئے ہو، یہاں کا حال معلوم کر کے دشمنوں کو خبر دو گے۔ یہ سن کر وہ بولے کہ ہم 10 بھائی ہیں، ایک ہی باپ سے، اور ہمارا یہ کام نہیں، اور ہمارے باپ بھی پیغمبر ہیں جن کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ پھر حضرت یوسف نے پوچھا کہ تم کتنے بھائی ہو
وہ فوراً بولے کہ حضرت جی ہم باپ کے کل 12 بھائی تھے اور ہم میں سب سے چھوٹا بھائی جو تھا وہ ایک دن ہمارے ساتھ بکریاں چرانے گیا، ہم سب اس سے غافل ہو گئے، اتنے میں اسے ایک بھیڑیا کھا گیا، اور اس کا ایک ماں کے بطن سے بھائی ہے، اس کو باپ نے اپنے پاس رکھا ہے واسطے تشفیع کے، کیونکہ وہ اس وقت اکیلے ہیں۔ حضرت یوسف نے ان سے کہا کہ تمہاری اس بات کی کیا سند ہے جو تم کہتے ہو؟ اس پر کون گواہ ہے؟ وہ بولے اے عزیز، ہم لوگ بعید الوطن ہیں، مسافر ہیں اور کوئی ہم کو پہچانتا بھی نہیں، اس کا ثبوت ہم کیوں کر دیں؟ حضرت یوسف نے کہا اگر تمہارے گواہ نہیں ہیں تو جو بھائی تمہارے باپ کے پاس ہے اسے لے کر آؤ تو ہم جانیں گے کہ تم سچے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ اسے باپ نہیں چھوڑیں گے اور وہ اپنی نظر سے اس کو ایک ساتھ بھی علیحدہ نہیں کریں گے۔ بہت اچھا، ہم لوگ اپنے باپ سے کہیں گے اور اس کو آئندہ لانے کی کوشش کریں گے، اگر ہو سکا تو اس کو ضرور آپ کے پاس لائیں گے۔ حضرت یوسف نے ان سے کہا کہ اس وقت تم سب جاؤ، صرف ایک بھائی تمہارا یہاں بطور قید کے رہے کیونکہ تم اس کو یہاں لاؤ گے۔ تب سب نے آپس میں مل کر تبادلہ خیال کیا کہ کون یہاں رہے گا۔ پھر سب کے نام سے قرعہ اندازی کی گئی اور وہ قرعہ شمعون کے نام پر نکلا، وہی حضرت یوسف کے پاس بطور قید کے رہا۔ پھر حضرت یوسف نے فرمایا کہ اناج ایک ایک شطر کا بوجھ دے کر رخصت کرو اور قیمت اناج کی ان کو پھیر دو۔ تب ملازمان بادشاہ نے ویسا ہی کیا۔ پس ان کو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اپنے چھوٹے بھائی کو اب کی دفعہ لاؤ گے تو اور بھی اناج ایک ایک شطر کا بوجھ زیادہ دوں گا۔ خبر ہے جو مال حضرت یوسف کے بھائی اپنے ہمراہ لائے تھے اناج و غلہ خریدنے کو، وہ مال بھی حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو واپس کر دیا۔ وہ اس کے واسطے کہ معلوم تھا ان کو کہ باپ کے پاس سوائے اتنے مال کے اور کچھ نہیں ہے، اور یہ بھی مصلحت تھی تاکہ ان کو دوبارہ بھیجیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مال بھائیوں کو اس لیے پھیر دیا کہ باپ کو معلوم کریں کہ میرا مال پھیر دینا یہ کام کسی کا نہیں ہے سوائے یوسف کے۔ پس شمعون کا مقید رہنا کچھ مذائقہ نہیں، یہ سمجھ بوجھ کے پھر اپنے بیٹوں کو بھیجیں۔ خبر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیکھا، دل میں چاہا ان کو کچھ سزا دیں۔ اسی وقت جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی کہ اے یوسف، اگر اپنے بھائیوں سے تم نے مکافات لیں تو ان میں اور تجھ میں کیا فرق رہے گا، بلکہ عفو کرنا معجب حسنات کا ہے، اور اپنے کو ان سے چھپا اور ان کو مت اپنی پہچان دے تاکہ وہ تجھ سے شرمندہ ہو کر اپنی حاجت سے محروم نہ جاویں، اور صاحب استطاعت کو یہ لائق نہیں کہ وہ اپنے ڈر سے ان کی ضروریات سے محروم رکھے۔ اے یوسف، ان واقعات کو جانے دو کیونکہ وہ تیرے در پر محتاج بن کر آئے ہیں، خوش ہو کر ان کو اپنے سے رخصت کرو۔ حضرت یوسف نے بامعجب خطاب الہی کے اپنے بھائیوں سے کچھ مواخذہ نہ کیا اور ان کو اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کس جگہ کے رہنے والے ہو؟ وہ بولے کہ ہم کنعان سے آئے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو پیغمبر ہیں ان کے بیٹے ہیں۔ پھر حضرت یوسف نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے باپ ابھی حیات ہیں؟ وہ بولے ہاں ابھی حیات ہیں۔ پھر پوچھا کہ کس شغل میں ہیں؟ وہ بولے کہ سوائے عبادت کے اور کچھ کام نہیں کرتے۔ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری دی ہے شہر کنعان میں، اور وہ بہت ضعیف اور اپنی آنکھوں سے معذور ہیں۔ پھر حضرت یوسف نے ان سے پوچھا کہ ان کی آنکھیں کیوں جاتی رہیں؟ وہ بولے کہ ایک بیٹا ان کا تھا اور وہ اس کو خوب چاہتے تھے، اور نام اس کا یوسف تھا۔ وہ نہایت حسین و جمیل تھا، ایک لحظ نظروں سے جدا نہ کرتے تھے۔
اللہ کی مرضی سے اس کو بھیڑیا کھا گیا، اس لیے اتنا روئے کہ آنکھیں ان کی جاتی رہیں۔ پھر حضرت یوسف نے ان سے کہا کہ اتنے بیٹے رکھتے ہوئے کیوں ایک کے لیے ایسا حال ہوا؟ وہ بولے ایک اور بھی اس کا سگا بھائی ہے، اس کا نام بنیامین ہے، اور اس کی 6 بہنیں موجود ہیں، لیکن یوسف ان میں سے بہت ہی خوبصورت تھے اور انہی کے غم میں شب و روز روتے رہتے، اپنی آنکھیں کھو دی۔ اور ایک مکان شہر کے باہر، نام اس کا بیت الاحزان رکھا، اسی مکان میں عبادت کرتے اور وہیں یوسف کی جدائی میں ہر وقت روتے رہتے۔ پھر حضرت یوسف نے پوچھا کہ شاید وہ ہنر میں تم سے زیادہ تھا؟ وہ بولے نہیں، ہاں البتہ وہ اپنے حسن اور خوبصورتی میں زیادہ تھا، دانائی اور عقل مندی میں بھی ہم سے تیز تھا، الغرض اس کی صفتیں بیان سے باہر ہیں۔ یہ سن کر حضرت یوسف نے اپنے دل میں سوچا کہ ان کو اس وقت معاف کیا جائے، اگرچہ ان لوگوں نے مجھ کو بہت ستایا اور مجھ پر بہت ظلم بھی کیا ہے، مگر یہ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ حضرت یوسف نے اپنے خدمتگاروں کو بلایا اور ان سے کہا دیکھو یہ ہمارے مسافر بعید الوطن غریب اس ملک میں کبھی نہیں آئے، ان کو کوئی جگہ دو اور ان کو کھانا بھی اچھی طرح لطیف و پاکیزہ کھلاؤ، اور جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں اس وقت تک ان کو لباس بھی اچھا اور اعلیٰ قسم کا پہنا، اور جب دوسرا دن ہو تو حضرت یوسف نے ان کو بلا کر پوچھا کہ تم اس شہر میں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے شہر میں قحط پڑا ہے اور ہم نے سنا ہے کہ آپ کی سرکار میں اناج سستا بکتا ہے، اس کو خریدنے کو آئے ہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ تم لوگ کیا مال لائے ہو اناج لینے کے واسطے؟ اس مال کو حاصل کرو۔ تب وہ اپنا لایا ہوا مال پیش کرنے لگے۔ وہ مال قسم پشمینہ وغیرہ کا تھا اور اس کی قیمت 200 دینار تھی، لیکن وہ مال قابل خرید نہ تھا کہ اس کو خرید کیا جائے۔ حضرت یوسف نے ان سے کہا اگرچہ تمہارا مال ہمارے لینے کے لائق نہیں ہے، پھر بھی ہم نے تم کو اس کے عوض اناج دے دیا، چونکہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ پھر جب داخل ہوئے اس کے پاس بولے اے عزیز، پڑی ہم پر اور ہمارے گھر پر سختی، اور لائے ہم اپنی پونجی ناقص سو پوری دے ہم کو، پورا دینا، یعنی تم خیرات کرو ہم پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ بس حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو کئی دن کھلایا پلایا اور ایک ایک شطر کا بوجھ دے کر رخصت کیا، اور فرمایا کہ تمہارا مال اگرچہ 200 دینار کے قابل نہ تھا تو بھی میں نے اس کو عوض اناج دے دیا۔ اگر اب کی دفعہ آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو ضرور لے آنا، اور بھی ہم ایک ایک شطر کا بوجھ دے کر تم کو خوش کریں گے، اور مصر والوں کو کسی کو بھی ہم نے اس قدر گندم نہیں دیا سوائے تمہارے بامصدق اس آیت شریف کے۔ اور جب تیار کیا ان کو اس کا اسباب اور کہا آئیو میرے پاس ایک بھائی جو تمہارا ہے باپ کی طرف سے، کیا نہیں دیکھتے ہو تم کو پورا معاف دے رہا ہوں، اور میں سب سے زیادہ معاف کر دینے والوں میں سے ہوں۔ جس بھائی کی طرف حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کی توجہ دلائی تھی وہ حضرت یوسف کا چھوٹا سگا بھائی تھا۔ اس کو اپنے پاس ان بھائیوں کے ذریعے بلوایا، اور نیز یہ بھی حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگر تم اس کو نہ لاؤ گے تو پھر آئندہ میرے پاس نہ آنا، کیونکہ میں آئندہ تم کو اناج نہیں دوں گا۔ یہی ان کو ہدایت دے کر حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو رخصت کیا، اور وہ بولے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہا انہوں نے کہ ہم سب خواہی ظاہر کریں گے اپنے باپ سے اس کے لانے کی اپنے ہمراہ، یہ کام ہم کو کرنا ہے ضروری۔ بس حضرت یوسف نے اپنے ملازموں کو کہہ دیا کہ جو پونجی ان کی 200 دینار کی ہے اس کو بھی جا کر ان کے بوجھوں میں جا کر رکھ دو۔ چنانچہ ان کے بھائی یہود کے اونٹ کے بوجھ میں چھپا کر رکھ دی۔ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے، اور کہہ دیا اپنے خدمتگاروں کو ان کی پونجی کو ان کے اونٹوں کے بوجھوں میں رکھ دو، شاید وہ اپنے گھروں میں پہنچنے پر اس کو پہچانے اور شاید اسی وجہ سے وہ پھر واپس ہمارے پاس آویں۔ یعنی حاصل مطلب یہ ہے کہ جو قیمت وہ لے کر آئے تھے سو اس کو چھپا کر ان کے اونٹوں کے بوجھوں میں رکھ دی بطور احسان کے، تاکہ وہ اس احسان کے بدلے پھر دوسری مرتبہ آویں اور اپنے ہمراہ اس چھوٹے بھائی کو بھی لاویں جس کی ہدایت چلتے وقت حضرت یوسف نے کی تھی۔ مروی ہے کہ حضرت یوسف نے جب اپنے بھائیوں پر بہت مہربانی کی لینے دینے میں، تب یہودا کو کمال یقین ہوا کہ یہ میرا بھائی یوسف ہے، کیونکہ ہم کو کھلانا پلانا اور اتنی خاطر مدارت کرنا اور باپ کا حال احوال پوچھنا سوائے یوسف کے اور کون کر سکتا ہے، اور ان کی بول چال اور آواز بھی اسی طرح پر ہے۔ اگر فی الحقیقت یہ یوسف نہ ہو تو غلط ہے کہ کوئی ہمارے خاندان میں سے ہے یا اہل بیت سے ہوگا۔ یہ سن کر ان کے بھائیوں نے آپس میں کہا، اگر واقعی یہ ہمارا یوسف ہے تو اس کی اتنی بڑی مملکت کس طرح سے ملی، اور اس نے یہ دولت و لشکر اور اتنا اعلیٰ مرتبہ کیسے پایا؟ پھر آپس میں تعجب سے کہنے لگے کہ کیا یوسف ابھی تک زندہ ہے؟ اجی وہ تو کب کا مر چکا ہوگا، اور اب تو اس کا نام و نشان بھی نہ ہوگا۔ اور بعض ان بھائیوں میں سے کہنے لگے، ارے بھائی، اگر واقعی یوسف ہوتا تو یہ سلوک ہمارے ساتھ کیوں کرتا، بلکہ وہ تو ہم سے ضرور انتقام لیتا۔ پھر یہودا بولا کہ اگر یوسف نہ ہوتا تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو کیوں طلب کرتا؟ البتہ جو میں کہتا ہوں بس وہی سچ ہے، یہ شخص ہی یوسف ہے۔ اور یہودا کے بھائیوں نے یہ غور نہ کیا اور جلدی میں وہ یوسف سے رخصت ہو کر ملک مصر چلے گئے اور اپنے ملک کنعان میں جا پہنچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور کنعان کے باشندے بہت خوش ہوئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ اے بیٹو، مصر کا احوال اور سفر کی حقیقت جو تم پر گزری وہ مجھ سے بیان کرو۔ تب انہوں نے احوال راستہ کا اور مصر کے عزیز کی ضیافت و مہربانی کی پوری کیفیت بیان کی۔ حضرت یوسف نے کہا، اے بیٹو، ذرا یہ تو بتاؤ تمہیں کہیں سے میرے یوسف کی بھی خبر ملی ہے؟ وہ سب کہنے لگے، اے ابا جان، تعجب ہے، یوسف کو بھیڑیا کب کا کھا گیا اور اس کو بہت دن گزر گئے، اور یہ خبر ہم کس سے پوچھیں؟ اور اگر ہم لوگوں سے معلوم بھی کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ کہاں کی بات ہے اور کب کی بات ہے۔